شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہے حیدرآباد سے فائقہ کہتی ہے میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک بالکل نئی سی سوسائٹی بنی تھی، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک گھر لیا۔ وہ گھر ہم لوگوں نے خریدا تھا۔ وہ سوسائٹی کافی زیادہ دور تھی، یعنی شہر سے دور تھی، نئی سوسائٹی بنی ہوئی تھی۔ وہاں پر ابھی بہت زیادہ نئے گھر نہیں تھے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر تھا، ہم لوگوں کے گھر کے ساتھ 3 خالی پلاٹ تھے، اس کے آگے ایک اور گھر تھا، وہاں پر اسی طرح سے بھی گھر بنے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، گھر کافی زیادہ بڑا تھا اور بہت ہی زیادہ پیارا بھی تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، بڑی پرسکون جگہ تھی۔ جب ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہوئے، ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے، تو وہاں پر ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جس طرح سے ہم لوگوں کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہے۔ رات بھر بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ آوازیں نہ تو کسی جانور کی لگتی تھی، نہ ہی سمجھ آتی تھی کہ وہ آوازیں ہیں کس کی۔ بس آوازیں ایسی آتی تھی جس طرح سے کوئی بہت زیادہ تکلیف میں دور سے چلاتا ہے۔ ہم لوگ جب بھی وہ آواز سنتے تھے، ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی اور ذہن میں ایک عجیب سا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کس کی آوازیں ہیں۔ کبھی وہ آوازیں بہت قریب سے آتی تھیں، کبھی وہ آوازیں بہت زیادہ دور سے آتی تھیں۔ ہم سب گھر والوں نے یہ چیز نوٹس کی۔ سردیوں کے دن تھے، بہت زیادہ سخت سردی تھی، اور سردیوں میں ویسے بھی ہلکی سی بھی کوئی آواز ہو تو وہ سنائی دیتی ہے، اور دور سے گونجنے والی آوازیں تو بہت ہی سنائی دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اس گھر میں رہتے رہتے ہمیں کچھ دن گزر گئے۔ وہ آواز اب ہم لوگوں کا ایک معمول ہم لوگوں کے لیے بن گئی تھی، لیکن یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ آواز ہے کس کی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ایک شام کو ابھی رات 8 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگوں نے کھانا کھایا، میں اور میری بہن۔ ہم لوگوں کا جو ذہن تھا، وہاں سے ایک بیک سائڈ پر گیلری جاتی تھی، ہم لوگ اس طرف جانے لگی۔ کچھ پرانا سامان تھا تو امی نے کہا تھا کہ اس گیلری میں رکھ دو، یہاں پر فرنٹ میں ذہن میں پڑا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ وہ سامان اٹھا کر جیسے ہم لوگ گیلری کی طرف گئیں، وہاں پر سامان رکھا۔ وہاں سے جب ہم لوگ واپس آئیں تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کی سیڑھیوں میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ باقاعدہ سیڑھیوں میں، ذہن میں سامنے سیڑھیاں تھیں، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں وہاں پر۔ میں نے اپنی بہن سے کہا یہ دیکھو سامنے آنکھیں کس کی چمک رہی ہیں؟ اس نے کہا کہ چھوڑو کوئی بلی وغیرہ ہوگی، بلیوں کی آنکھیں ایسی چمکتی ہیں۔ ہم لوگوں نے پھر سامان اٹھایا، سامان رکھ کے واپس آئیں۔ جیسے ہی ہم لوگ سامان رکھ کے واپس آئے تو میری نظر نہ چاہتے ہوئے بھی انہی سیڑھیوں پر پڑی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں، اب وہ آنکھیں وہاں پر چمک نہیں رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی اوپر دیکھا تو جس طرف ہم لوگوں کا ذہن تھا، وہاں دیوار کے اوپر مجھے ایک سر دکھائی دیا۔ کافی بڑا وہ سر تھا۔ وہ سر بلی کا سر نہیں تھا، آنکھیں بھی بہت بڑی تھیں۔ میں نے ایک دم سے اپنی بہن سے کہا دیکھو وہ اوپر کیا چیز ہے؟ میری بہن نے جب اوپر دیکھا تو باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے وہ جو بھی سر تھا، کافی بڑا وہ سر تھا، جیسے وہ پیچھے کوئی ہٹا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فضول میں مجھے ڈرا رہی ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 ہم لوگوں کو چکر لگے، ہم لوگوں نے وہ سامان پچھلی گیلری میں جوڑ دیا۔ ہم لوگ آئیں اور آ کر امی کے پاس بیٹھ گئی۔ امی کو ہم لوگوں نے یہ بات بتائی۔ امی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کھلی جگہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ بلیاں ہوں گی تو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں پر سونے کا سین ایسا تھا، میرا اور میری بہن کا ایک کمرہ تھا، امی ابو ایک کمرے میں ہوتے تھے، اور میرے جو دونوں بھائی ہیں ان کا الگ روم ہوتا تھا۔ کافی بڑا وہ گھر تھا۔ ہم دونوں بہنیں اپنے کمرے میں تھیں۔ ہم لوگ ابھی جاگ رہی تھیں۔ ہم لوگوں کے پاس ایک ہی موبائل تھا، دونوں ایک ہی موبائل یوز کرتی تھیں۔ اس موبائل کے اوپر ہم لوگ ہارر مووی لگا کر دیکھ رہی تھیں۔ کافی زیادہ رات ہو چکی تھی، سب گھر والے سو گئے تھے، 12:30-1 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا
کہ جیسے جہاں پر وہ گیلری تھی وہ ہم لوگوں کے کمرے کی بیک سائڈ ہی بنتی تھی۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جس طرح سے گیلری میں کوئی رو رہا ہے، گیلری میں سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہمیں لگا کہ پہلے ہم لوگ یہ ہارر مووی دیکھ رہے ہیں، شاید اس میں سے ساؤنڈ آ رہا ہے۔ جلدی سے ہم لوگوں نے جیسے ہی وہ ہارر مووی جو دیکھ رہے تھے اس کو پاز کیا تو رونے کی آواز بالکل ہم لوگوں کے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، یعنی گیلری میں سے آ رہی تھی۔ اور وہاں پر جو ہم نے سامان رکھا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس سامان کو کوئی چھیڑ رہا ہے۔ ہم دونوں بہنوں نے خود وہ آواز سنی۔ میں نے اپنی بہن سے یہ کہا، مجھے لگتا ہے کہ کوئی بلی ہے، وہ سامان کو چھیڑ رہی ہے اور ساتھ میں اس طرح سے ڈراؤنی آوازیں بھی نکال رہی ہے۔ میری بہن نے کہا کہ یہ آواز بلی کی تو نہیں لگ رہی، وہ آواز ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بوڑھی عورت ہے اور بوڑھی عورت جیسے رونے کی آوازیں نکال رہی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی۔ ہم لوگوں نے ہارر مووی بند کر دی۔ ہم دونوں بلینکٹ میں ہم لوگوں نے فیس کر لیے۔ آواز بہت کلیئر تھی۔ تبھی وہ آواز جو تھی رونے کی، وہ روتے روتے ایسی آواز نکلنے لگی جس طرح سے کوئی بوڑھا آدمی روتا ہے۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئی۔ ہم لوگ فوراً کمرے سے باہر نکلی، امی ابو کے کمرے کی طرف بھاگی، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے یہ کہا کہ ہمیں کمرے کے باہر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، گیلری میں کوئی رو رہا ہے۔ امی نے جب ہم لوگوں کی بات سنی، امی ابو دونوں جا کے ہم لوگوں کے کمرے میں آئے، اس وقت بھی باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو نے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ بلی کی آواز ہے، میں گیلری میں سے دیکھ کر آتا ہوں۔ امی نے کہا کہ چھوڑے، بلی ہوگی، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو نے کہا نہیں، میں 1 منٹ دیکھ کر آتا ہوں۔ جیسے ابو وہاں پر گیلری میں دیکھنے کے لیے گئے، 2-3 منٹ ہوئے، رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ ابو نے یہ کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، پھر یہ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہاں تک کہ ابو کے پاس ٹارچ بھی تھی اور انہوں نے بیک سائڈ کی لائٹ بھی آن کی۔ گیلری کافی زیادہ لمبی اور کھلی تھی، وہاں پر کوئی بھی چھپنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ سامان سارا زمین پر گرا ہوا تھا، لیکن وہاں پر نظر کوئی نہیں آیا۔ جیسے ہی ابو نے لائٹ آف کی گیلری کی، ایک دم ابو نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ابو کی بہت زیادہ اونچی چیخنے کی آواز آئی۔ ابو بہت زیادہ تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آئے۔ انٹرس ڈور میں داخل ہو کر انہوں نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ ابو کہنے لگے کہ باہر کوئی ہے، میں نے کسی کو دیکھا ہے، اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے اور وہ بالکل گیلری میں سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہے۔ جب میں نے لائٹ آن کی تھی وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سامان نیچے گرا ہوا تھا، لیکن جیسے میں نے لائٹ آف کی، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر مجھے ایک وجود نظر آیا۔ بالکل سیاہ کلر کا لباس تھا، بہت لمبا قد تھا، دہکتی ہوئی آنکھیں تھیں، جیسے آنکھوں سے انگارے نکل رہے ہیں۔ میں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہاں پر ایسی کون سی چیز ہے۔ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگ رہا تھا، اس کی باہر سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو نے یہ کہا کہ تم سب آیت الکرسی پڑھو، کوئی بھی دروازہ نہ کھولے، کوئی بھی کسی آواز پر کوئی بھی رسپانس آپ لوگوں نے نہیں دینا، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جنات کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، ہم لوگوں کو تو رونا آ رہا تھا، امی ابو بھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ تبھی جیسے ہم لوگوں نے اونچی آواز میں آیت کرسی پڑھنا شروع کی، درود پاک پڑھنا شروع کیا، وہ باہر سے جو رونے کی آوازیں تھیں وہ تھم گئی۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ امی ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ یہ سارا کام چلتا رہا۔ جیسے ہی بالکل سب کچھ نارمل ہوا، ہم لوگ پھر سونے لگے۔ ابھی ہم لوگوں کو لیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ایسے محسوس ہونے لگے جیسے پورے گھر میں زلزلہ آ گیا ہے، پورے گھر کے جیسے در و دیوار تھر تھرانے لگ گئے۔ باہر سے بہت زیادہ کسی کے بھاری قدم چھت کے اوپر رکھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہم لوگ سارے جاگ گئے، بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ 3:30 پونے 4 بجے کا ٹائم تھا۔ اتنا خوفناک منظر تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ہم لوگوں کے جو چھت ہیں وہ گر جائیں گے، اتنی زور زور سے اوپر کو چھت پر پاؤں مار رہا تھا۔ اب ہم لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم دوبارہ امی ابو کے کمرے کی طرف جاتے۔ ہم لوگوں نے پھر آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر یہ کام رہا۔ صبح جب فجر کی نماز کے لیے امی ابو جاگے، ان لوگوں نے ہمیں آ کر دیکھا، ہم لوگ اس وقت سوئی ہوئی تھیں۔ صبح ناشتے کے وقت جب پچھلی گیلری میں ہم لوگوں نے جا کر دیکھا، جب ہم لوگ جاگے، وہاں پر بہت لمبے لمبے پیروں کے نشان تھے۔ وہ پیروں کے نشان اتنے لمبے تھے جس طرح سے ایک انسانی بازو ہوتا ہے، عجیب و غریب طرح کے وہ پیروں کے نشان تھے۔ ایک پاؤں یہاں تھا تو ایک پاؤں تقریباً انسانی قدم اگر 5 سے 6 قدم اٹھائے جائیں تو اتنا فاصلے پر تھا۔ وہی پیروں کے نشان ہم لوگوں کی گیلری کی دیوار کے اوپر بھی تھے۔ رات بھر جو چھت سے آوازیں آتی رہی، جیسے زلزلہ آ رہا تھا، ہر چیز تھر تھر آ رہی تھی۔ جب چھت پر جا کر دیکھا تو چھت کے اوپر بھی وہی پیروں کے نشان تھے۔ وہ کس کے پیروں کے نشان تھے؟ وہ وہی مخلوق تھی جس کو رات کو میرے ابو نے دیکھا تھا۔
ابو تو بہت زیادہ ڈر گئے، ہم سب لوگ ڈر گئے۔ ابو نے کہا کہ میں ذرا باہر نکل کر کسی سے بات کرتا ہوں۔ وہ گھر سے باہر نکلے، وہاں پر گھر ہی دور دور تھے، ان کو نظر تو وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا۔ اپنا بائک لے کر تھوڑا آگے گئے تو ان کو وہاں پر چوکی دار ملا۔ ابو نے چوکی دار سے ساری بات کی، ہم یہاں پر شفٹ ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ہمیں پہلے تو رات بھر یہاں سے آوازیں سنائی دیتی تھی، کل ہم لوگوں کے گھر میں یہ معاملات ہوئے ہیں۔ چوکی دار نے یہ کہا کہ یہاں پر رات کے وقت کوئی بھی چوکی دار پہرا نہیں دیتا، یہ سوسائٹی بالکل سنسان ہے، یہاں پر بہت زیادہ آسیب اور جنات ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو سوسائٹی جس جگہ پر بنائی گئی ہے، یہاں پر ہندوؤں کے شمشان گھاٹ ہوتے تھے، ان شمشان گھاٹ کے اوپر یہ ساری سوسائٹی تیار کی گئی ہے، اس لیے یہاں پر بے تحاشا جنات ہیں۔ یہاں پر پہلے چوکیدار رات کے وقت بھی پہرا دیتے تھے، بہت سے چوکیداروں کے ساتھ بہت سے حادثات ہوئے ہیں، یہاں پر بہت قداور قد والی مخلوقات دیکھی گئی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر ایسے بہت سے گھر ہیں جو زیر تعمیر ہی بند کر دیے گئے ہیں، یہاں پر بہت سے لوگوں نے آباد ہونے کی کوشش کی ہے، جو بھی یہاں پر آ کر رہتا ہے وہ کچھ دن سے زیادہ یہاں پر نہیں نکال سکتا وقت، کیونکہ ہر گھر میں وہ مخلوق اپنا بسیرا رکھتی ہے۔ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ مخلوق یہاں پر پہلے کی ہے کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر کچھ عامل حضرات کو بھی بلا کر ان مخلوقات کو نکلوانے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن کوئی بھی ان کو یہاں سے نکال نہیں سکا، کیونکہ ان کا یہاں پر اس آبادی سے پہلے کا ٹھکانہ ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ لوگوں نے جب یہ گھر خریدا تھا تو آپ لوگوں کو یہ آبادی اور یہاں کی سوسائٹی سب کو دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی گھر آباد نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ بھی اگر یہاں پر کچھ گھر آباد ہیں تو وہ 5 سے 6 گھر ہیں، اور وہ بھی صرف 1 یا 2 ماہ کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں۔ لوگوں نے یہاں پر بہت پیسے لگا کر لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹیز چھوڑ دی ہیں، کیونکہ وہ جنات یہاں پر کسی کو رہنے نہیں دیتے۔ جب ابو نے یہ باتیں سنی، ابو تو بہت زیادہ ڈر گئے۔ ابو گھر واپس آئے، وہاں پر عصر کے بعد ہی چوکیدار چلا جایا کرتا تھا، پوری سوسائٹی میں کوئی بھی چوکیدار نہیں تھا۔ جیسے چوکیدار نے بتایا وہاں پر 5 سے 6 گھر ہی آباد تھے، ان میں سے بھی صرف اکا دکا لوگ ہی دیکھنے کو ملتے تھے، شاید وہ لوگ بھی دن کے وقت ہی آتے تھے، رات کی وہ جگہ بالکل غیر آباد ہو چکی تھی۔ جیسے ہم لوگوں نے سنا کہ یہاں پر شمشان گھاٹ ہے، یہاں پر جنات ہیں اور کسی کو رہنے نہیں دیتے، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ وہ رات بھی ہم نے بڑی مشکل سے کاٹی۔ اس رات بھی ہم لوگوں کو ساری رات ڈراؤنی آوازیں آتی رہیں، وہ آوازیں ایسی ہی گونجتی تھیں جیسے فضا میں گونجتی ہیں، کبھی پاس اور کبھی دور۔ اور ابو نے تو باقاعدہ اس مخلوق کو ہم لوگوں کے گھر میں بھی دیکھا تھا، پہلے میں نے بھی اس کو سیڑھیوں میں دیکھا تھا اور پھر اپنے گھر کی چھت پر دیکھا تھا، پھر اس نے اپنی موجودگی ظاہر کی پچھلی گیلری میں ہم لوگوں کا سامان گرا کر۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ یہاں پر نہیں رہیں گے۔ ہم لوگ اس گھر میں تقریباً 15-16 دن رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہم لوگ جس گھر میں پہلے رہتے تھے وہ گھر رینٹ پر تھا، ابھی وہ دوبارہ سے رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا، اسی گھر میں ہم لوگ دوبارہ شفٹ ہوئے۔ وہ گھر ہم لوگوں کا 5-6 سال خالی رہا۔ اس کے بعد میرے ابو نے وہ گھر سیل کر دیا، اس میں لاس تو بہت ہوا تھا، لیکن جن لوگوں نے وہ خریدا تھا ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے کوئی ویئر ہاؤس بنانا ہے، وہاں پر رہنا نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے وہ گھر خرید لیا اور ابو نے وہ گھر بیچ دیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی ایسی کہانی ہے جسے ہم کبھی بھی اگنور نہیں کر سکتے، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فائقہ آپ کا۔ بڑھتے ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کرے مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں تاج نامی ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اب افریقہ میں رہتا ہے۔ وہ بتاتا ہے افریقہ شفٹ ہونے سے پہلے میں قطر میں تھا، وہاں پر میں کافی عرصہ رہا، وہاں پر میں نے بہت سے کام ڈھونڈے۔ شروع میں مجھے وہاں پر کوئی بھی نوکری نہیں ملتی تھی، آج آ کر بڑی واقفیت کے بعد مجھے ایک شخص نے نوکری دے دی۔ اس کے کھجوروں کے باغ تھے، کھجوروں کے جو اس کے باغ تھے وہ آبادی سے بہت دور ہوتے تھے، مجھے ان کھجوروں کے باغ جو تھے ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی۔ وہاں پر مجھے باقاعدہ ایک چھوٹا سا کوارٹر بھی دیا گیا تھا جس میں میں رہتا تھا۔ وہاں پر میں نے جیسے کیسے کر کے 1 سال نکال لیا۔ اب میں اس جگہ سے کچھ حد تک مانوس ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، جمعے کا دن تھا، میں جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام ہو چکی تھی۔ میں اٹھا اور میں نے یہ سوچا کہ میں ایک دفعہ جا کر کھجورا کا جو بالکل پاس والا باغ ہے وہاں کا وزٹ کراتا ہوں۔ باقی کے باغات اتنی رات کو اب میں نہیں دیکھ سکتا، کافی بڑے وہ باغات تھے۔
ایک باغ بالکل میرے کوارٹر کے ساتھ ہی تھا۔ میں وہاں سے نکلا، میرے پاس ٹارچ تھی۔ وہاں پر جا کر میں نے کھجوروں کے کچھ درخت دیکھے، کافی زیادہ آگے گیا، گھومتا پھرتا رہا۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ 1 سال میں گزار چکا تھا، وہاں پر کچھ بھی ایسا ویسا پیرانارمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی میں وہیں پر تھا، میں کھجوروں کے اس باغ کے مخصوص سے کونے میں پہنچا۔ مجھے وہاں پر ایک آواز سنائی دی۔ ایسا محسوس ہوا جس طرح سے عربی زبان میں کوئی عورت ہے اور وہ بول رہی ہے، بولتے بولتے ایک دم سے جیسے وہ رونا شروع ہو گئی یا کراہنے کی آوازیں نکال رہی ہے۔ جب میں نے وہ آوازیں سنی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہاں پر تو آبادی ہے نہیں، پھر یہ عورت کون ہے جس کی آوازیں ہیں؟ پھر مجھے لگا اکثر یہاں سے راہگیر گزرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی گزر رہے ہوں، کسی کو کوئی تکلیف ہو، میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ میں ان کھجوروں کے باغات سے باہر نکلا، میں نے ساری جگہ کا وزٹ کیا جہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھی، وہاں پر مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ دوبارہ سے مجھے آواز آئی، اور آواز ایسے آئی جس طرح سے اونٹ کے گلے میں گھنٹی باندھی ہوتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے۔ ابھی میں پیچھے پلٹا ہی تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں، جس طرح سے ہم لوگوں کا وہ جو کھجوروں کا باغ تھا اس کے اندر کوئی داخل ہو رہا ہے، اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے کوئی۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ میں بھاگتا ہوا اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، سامنے ایک بہت بڑا اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر ایک عورت سوار تھی۔ اس عورت نے عربی لباس پہنا ہوا تھا، عربی زبان میں کچھ بول رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ خاتون آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ یہ فلاں فلاں آدمی کے کھجوروں کے باغات ہیں، آپ اس وقت یہاں پر کیوں آئی ہیں؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مذہبی گھرانے کی خاتون ہے، پتہ نہیں یہاں پر کیسے آ گئی ہے، شاید راستہ بھول گئی ہے، کسی قافلے کے ساتھ ہوگی۔ میں نے پھر پوچھا خاتون آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ تبھی ایک دم سے سارا منظر ہی بدل گیا۔ وہ جو اونٹ تھا اور وہ جو عورت تھی، ان دونوں کے قد بڑھنے لگ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس عورت کا پورا حلیہ بدل گیا، وہ بہت زیادہ خوفناک چہرے والی کوئی مخلوق بن گئی، اور وہ جو اونٹ تھا اس کا بھی چہرہ بدل گیا اور وہ بھی کوئی بھیانک سی مخلوق بن گئے۔ جیسے میں نے ان کو روپ بدلتے دیکھا میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں چیخیں مارتا مارتا وہاں سے واپس بھاگا۔ جیسے میں وہاں سے واپس بھاگا تو میں نے پیچھے دیکھا وہ غائب ہو چکے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی جنات ہیں۔ میں اپنے کوارٹر میں واپس آیا، میں نے دروازہ بند کر لیا۔ 1-2 گھنٹے تو میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں وہاں سے ہل سکوں یا باہر جا سکوں، کیونکہ مجھے پتا تھا چیخنے چلانے کا فائدہ کو نہیں، دور دور تک آبادی نہیں ہے، میری مدد کو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جیسے کچھ ماحول نارمل ہوا، کچھ مجھے حوصلہ ہوا، میں وہاں سے نکلا۔ فوراً میں جس طرح میرا مالک رہتا تھا، میں جیسے کیسے کر کے وہاں پر پہنچا۔ مالک نے جب میری حالت دیکھی، انہیں میں نے ساری بات بتائی۔ میں نے انہیں صاف کہا کہ میں اب وہاں پر کام نہیں کر سکتا، آج میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، 1 سال کے بعد، پہلے کبھی نہیں ہوا، اب مجھ میں ہمت نہیں ہے وہاں پر رہنے کی۔ کھجوروں کے ان باغات میں جنات ہیں اور انہوں نے اپنا آپ ظاہر کیا ہے۔ پھر مالک نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں شہر بھجوا دیتا ہوں، وہاں پر میرا ایک اسکول ہے، تم وہاں پر کام کر لو۔ مالک نے مجھے شہر بھجوا دیا۔ 1-2 دن میں نے ریسٹ کیا، اس کے بعد میں نے ان کے اسکول میں 1-2 سال کام کیا۔ اس کے بعد میں نے قطر چھوڑ دیا اور میں افریقہ چلا گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے ایک بزنس سٹارٹ کیا، اس میں مجھے کافی زیادہ فائدہ ہوا، آج بھی میں وہی بزنس کرتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے شیئر کی۔ یہ وقاص نے ایک تاج نامی شخص کی کہانی شیئر کی تھی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ID نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نوشین ورک آفیشیل پر میں ولاگ ڈیلی پوسٹ کر رہی ہوں، کل بھی کھانے کا ولاگ پوسٹ کیا تھا، آج بھی پوسٹ کروں گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک نوشین ورک آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نینا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔